اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ شروع میں کچھ قربانی کی شرائط میں ذکر کر دوں، کیونکہ آپ نے ویسے بہت دفعہ سنی ہے، میں اور مختصراً دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے گھروں میں جو طریقہ کار چل رہا ہے کہ جی والد صاحب ہی قربانی کریں گے، فلاں ہی قربانی کرے گا، ایک مخصوص طرز سے ایک طریقہ قربانی رائج تو ہے، لیکن ہم شرعی طریقے سے ہر ایک جو گھر کے عاقل بالغ مسلمان ہیں اپنا حساب و کتاب کر کے یہ جاننے کی زحمت گوارہ نہیں کرتے ہیں کہ قربانی ہم پر واجب ہے یا نہیں ہے۔ تو بس یہ یاد رکھیے گا کہ قربانی کے 3 دنوں میں گھر کے جس فرد میں 4 شرائط جمع ہو جائیں اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ وہ 4 شرطیں یہ ہیں کہ نمبر 1 مسلمان ہونا، کافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے عاقل و بالغ ہونا، نابالغ پر نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے مجنون پاگل پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ اور بلوغت یاد رکھیے گا کہ لڑکی میں بلوغت کی کم از کم عمر 9 سال ہے۔ 9 سال کے بعد اگر حیض آ جاتا ہے یا احتلام ہو جاتا ہے وہ بالغہ ہو جائے گی۔ اور اگر 15 سال تک کچھ ایسا نہیں ہوا، یہ یاد نہیں ہے، فرض کر لیں، تو 15ویں سال تو بلوغت کا حکم دے ہی دیا جائے گا۔ ہمارے ملکی یا دنیاوی قانون کے اعتبار سے 18 سال میں بالغ ہوتے ہیں، لیکن مذہبی اعتبار سے 15ویں سال میں بلوغت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے لڑکی کی جو ہے وہ 12 سال عمر ہے، اگر اس کو 12ویں سال کے بعد کبھی بھی احتلام ہو جائے وہ بالغ کہلائے گا۔ لیکن لڑکے میں بھی 15 سال کے بعد اگر پہلے کچھ ایسا ظاہر نہیں ہوا اس پر بھی بلوغت کا حکم دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کم از کم آپ کے گھر کے جو 15 سال کے بچے ہیں وہ اپنا اپنا حساب خود کریں، یہ بھی ضروری ہے، ان پہ بھی قربانی بن سکتی ہے۔ تو پہلا مسلمان ہونا، دوسرا عاقل و بالغ ہونا، تیسرا مقیم ہونا، یعنی انسان شرعی مسافر نہ ہو۔ شرعی مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر کی حدود سے باہر نکلا اور شہر کی حدود سے باہر نکلا اور ارادہ یہ ہے کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا، 92 کلومیٹر، لیکن شہر کی حدود سے باہر نکل کر۔ تو جیسے ہم شہر کی حدود سے اس ارادے کے ساتھ باہر نکلتے ہیں کہ براہ راست لگاتار 92 کلومیٹرز کا سفر میں نے کرنا ہے، تو وہ شرعی مسافر ہے۔ پھر جب تک وہ کسی اور شہر میں پہنچ کر جو اس کا آبائی وطن نہ ہو، کیونکہ جہاں وہ پیدا ہوا اگر وہ مقام موجود ہے، مکان موجود ہے، تو وہ شرعی مسافرت ختم ہو جاتی ہے، انسان مقیم ہو جاتا ہے چاہے ایک ہی دن کے لیے گیا ہو۔ لیکن اگر آپ کسی اور سٹی میں جاتے ہیں جو آبائی وطن کے علاوہ ہے تو اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ کم از کم آپ 15 دن ٹھہریں تو مقیم بنیں گے، اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو مسافر رہیں گے۔ لہٰذا آپ گھر سے باہر نکلے ہیں، 92 یعنی شہر کے باہر نکلے ہیں اور 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہے، آپ شرعی مسافر ہو گئے۔ جب تک دوسرے شہر میں نہیں پہنچیں گے مسافر رہیں گے، پہنچ گئے اور آبائی وطن نہیں ہے اور 15 دن سے کم ٹھہرے ہیں، شرعی مسافر رہیں گے۔ ایسے اگر وہاں سے پھر آپ آگے گئے اور دوسرے سٹی میں 15 دن سے کم ہی ٹھہرنے کی نیت کی ہے، مسافر رہیں گے، حتیٰ کہ پھر آپ واپس گھر آ جائیں۔ جب دوبارہ شہر کی حدود میں داخل ہوں گے تو مقیم ہوں گے، ورنہ اس معاملے میں مسافر رہیں گے۔ تو فرض کر لیں کہ قربانی کے 3 دنوں میں کوئی حالت سفر میں ہے تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھیں جو حج پر جاتے ہیں، جو حج تمتع کرتے ہیں اور حج قران کرتے ہیں، یعنی حج قران یہ ہے کہ عمرے اور حج کا ایک ساتھ احرام پہنتے ہیں ایک نیت کے ساتھ، اور حج تمتع یہ جو ہوتی ہے اس میں پہلے آپ عمرے کا احرام پہنتے ہیں اور پھر مکے پہنچ کر آپ تب عمرہ کرنے کے بعد 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام پہنتے ہیں، یہ حج تمتع ہوتا ہے۔ ان 2 حاجیوں کے اوپر حج کی قربانی واجب ہوتی ہے، چاہے شرعی فقیر ہوں یا نہ ہوں، انہیں یعنی غنی ہوں یا نہ ہوں، ان پہ حج کی قربانی تو ہے۔ لیکن اگر یہ جو عید الاضحیٰ والی قربانی ہے اس کے لیے دیکھیں گے کہ ہم شرعی مسافر ہیں یا نہیں ہیں۔ صحیح مسئلہ یاد رکھیے گا، اگر آپ مکے میں موجود ہیں تو اس میں پھر منی، مزدلفہ، میدان عرفات، پھر واپس منی، ان سب کے ایام ملائے جائیں گے۔ اگر آپ نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی ہے، یعنی مکے کے ایام اور یہ تمام مقامات کے ایام 15 دن بن جاتے ہیں،
تو آپ مقیم ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی شخص غنی بھی ہے یعنی مالدار ہے، جس کا میں آگے شرط میں ذکر کر رہا ہوں، تو اور پھر مقیم بھی ہو گیا، عاقل بالغ مسلمان بھی ہے، قربانی عید الاضحیٰ والی بھی واجب ہوگی۔ یہ پہلے دور کے مسائل ہیں کہ جی مکہ علیحدہ ہے اور منی، مزدلفہ، عرفات بالکل علیحدہ ہے کیونکہ بڑا فاصلہ تھا۔ اب تو اتنا قریب ہو گیا کہ عزیزیہ میں ٹھہراتے ہیں اور آپ پیدل چل کر وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی وہ مضافات بالکل یوں بن گئے ہیں، مل گئے، مکے کی مضافات ہو گئے ہیں۔ اور مضافات کا وہی حکم ہوتا ہے کہ جو شہر کا حکم ہوتا ہے، لہٰذا اب اس کے اوپر علیحدہ جگہ کا حکم لگانا کہ جی آپ مکے میں مثال کے طور پہ 12 دن ٹھہرے اور منی، مزدلفہ، میدان عرفات میں مثلاً آپ 4 دن ٹھہرے، تو 12 4 16 ہونا چاہیے، لیکن بعض کہتے ہیں نہیں وہ 4 ہیں، یہ 12، کسی بھی جگہ آپ 15 دن نہیں ٹھہرے تو آپ شرعی مسافر رہیں گے۔ لیکن صحیح مسئلہ یہی ہے کہ اب یہ قریب ہو چکے ہیں، تغیر زمانہ کا اعتبار ہوتا ہے، بالکل یہ متصل ہو چکے ہیں، اور اب یہ ایک ہی مقام، ایک ہی جگہ کہلائے گی، چنانچہ دونوں کے ڈیز کو جمع کیا جائے گا۔ اب اگر وہ 15 بن رہے ہوں تو مقیم ہوں گے، ورنہ مسافر۔ تو یہ پہلے کتابوں کے اندر چونکہ وہ پہلا دور تھا، اس وقت یہ ٹنل وغیرہ نہیں بنی تھیں۔ اگر آپ یہ مزیزیہ سے بن داؤد کی طرف سے جائیں تھوڑے سے پیدل ہو کر، تو بالکل یہ منی، 7 منی یوں جائیں گے اور وہ آپ رمی جمرات پہ پہنچ جاتے ہیں۔ فقیر خود گیا اپنی فیملی کے ساتھ، میں گیا تھا کچھ سال پہلے، وہیں سے جا کر پیدل جا کر ہم نے رمی کی تھی، اتنا کلوز ہو چکا ہے۔ اور یہاں سے بھی اگر آپ ڈائریکٹ جائیں تو ٹنل ہے بیچ میں، اس کے بعد آپ منی میں اتر جاتے ہیں۔ تو یہ اب مضافات بالکل بن گیا، متصل ہو گیا، اس کا سٹی کا ہی حکم ہے، لہٰذا اب اس میں حج تمتع یا حج قران کرنے والا اگر وہاں پہنچتا ہے اور 15 دن کم از کم ٹھہرنے کی نیت کر لے اور اس کے پاس نصاب کے برابر مال بھی ہو، تو حج کی قربانی تو علیحدہ ہوگی، عید الاضحیٰ والی قربانی بھی واجب ہے۔ چوتھی شرط میں بتاتا ہوں، ایک کالر پہلے میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرا ایک ہی سوال تھا، پراپرٹی کا کچھ مسئلہ تھا جی جی۔ میرے سسر نے 2 شادیاں کی، ایک گاؤں میں کی جس سے 3 بیٹے 1 بیٹیاں تھی، اور ایک شہر میں کی ایک بیوہ عورت سے جن کے پہلے ہی 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھی، اور پھر ان سے 4 بیٹیاں ہوئی جن میں ایک میری بیوی بھی تھی۔ جی تو جب بیٹا نہیں ہوا تو انہوں نے ایک سوتیلے بیٹے کو اپنا نام دے دیا، تو پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو میں ان کی پراپرٹی جو گاؤں کی کافی تھی تو وہ لوگ دے نہیں رہے تھے۔ میری بیوی نے پیسہ لگایا، میری ساس نے صرف سائن کیا، اور میرے اس جو سوتیلا جو سالہ ہے اس کو اپنا بتا کر کیس لڑا گئے اور جیت گئے۔ جب زمین جیت گئے، ان لوگوں نے زمین نہیں دیا تو ہم لوگوں نے چپکے سے 20 لاکھ میں بیچ دیا، اور 20 لاکھ روپے لے کے اس کے 6 حصے کیے، ایک میری ساس کا، ایک میرا وہ جو سوتیلا بھائی جس کو اپنا بتایا، اور 4 بہنیں، یہ 6 نے بانٹ لیا۔ تو دیکھیں اتنے طویل مسائل، سن لیجئے میری بات سن لیں، اتنے پیچیدہ اور طویل مسائل اتنے سے پروگرام کے اندر جن میں پوری کیلکولیشن کرنی چاہیے وہ یہاں نہ پوچھا کریں، آپ چھوٹے چھوٹے کویسچن کر لیں۔ بہرحال اس کا جواب یہی ہوگا کہ ستیلے کا کوئی اعتبار نہیں تھا، کیونکہ وہ تو دوسرے شوہر سے تھا، وہ آپ کے والد کی وراثت میں بالکل حصہ دار نہیں ہوگا۔ آپ کے والد صاحب کی وراثت میں اگر دونوں بیویاں زندہ تھیں وہ ہوں گی، اور جو والد صاحب کی ان بیویوں سے اولاد ہوگی ان کے اندر وراثت تقسیم ہوگی۔ اگر ان میں سے کسی کو آپ محروم کریں گے تو پھر آپ سب گناہ گار ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ چوتھی شرط جو میں قربانی کی بیان کر رہا تھا وہ ہے مالک نصاب ہونا۔ نصاب کسے کہتے ہیں؟ یہ مال کی ایک مخصوص مقدار ہوتی ہے کہ جب یہ انسان کے پاس موجود ہو تو پھر شرعی حکم جو مالی عبادات کے سلسلے میں ہے وہ شرعی حکم آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ کا نصاب آپ نے پڑھا، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، اتنی مالیت کا روپیہ، اتنی مالیت کا مال تجارت، اس کو نصاب کہتے ہیں۔ قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ قربانی کے نصاب میں اتنا بس آپ کے پاس اگر مال ہو جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، کسی بھی شکل میں ہو، تو اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ چنانچہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو 1 تولہ سونا یقینی سی بات ہے کہ اس میں 52.5 تولہ چاندی ایزیلی آ سکتی ہے، ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اگرچہ اس میں بعض علماء آپ سے یہ کہیں گے کہ نہیں، سونا جب تک 7.5 نہ ہو، جب تک چاندی 52.5 تولہ نہ ہو، قربانی بھی واجب نہیں ہوگی، لیکن صحیح مسئلہ یہی ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہی لکھا ہے، اور تحقیق یہی ہے کہ قربانی کے ان 3 دنوں کے اندر اگر کوئی کم از کم 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا سونا رکھتا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، پرائز بانڈ ہیں، اسی طرح مال تجارت ہے،
اور اسی طرح اگر آپ کی ضروریات زندگی سے زیادہ اضافی سامان ہے، جیسے آپ نے کوئی پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے بچوں کا، آگے چلیں اس پہ گھر بنا دیں گے، کوئی گھر لے کے اسے کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، یہ بھی آپ کی حاجت سے زائد کہلائے گا، اس کی مالیت کا بھی اعتبار ہوگا، اس کی بھی ہوگا۔ اسی طرح آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے، اس قرضے کو بھی اس ٹوٹل میں ایڈ کریں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے اگر قربانی بنتی ہے یعنی اتنا نصاب کے برابر ہو جاتا ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ لہٰذا ہماری گزارش یہ ہے کہ گھر کا ہر فرد جو بالغ ہے ایک پین قلم لے کر، قلم اور ڈائری لے کر بیٹھے، اور اس میں وہ مسلمان تو ہیں ماشاءاللہ، اگر وہ بالغ ہیں، عاقل ہیں تو پھر وہ اور کریں، میں مقیم و مسافر مقیم بھی ہیں تو نصاب کا خود اعتبار اپنا حساب و کتاب کریں۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے ایک ایک گھر میں 6 قربانیاں بن رہی ہوں، لیکن کئی سالوں سے 1 یا 2 قربانی ہو رہی ہیں۔ اور ایسے کتنے لوگ مجھے ملے ہیں کہ جو 10 سال سے قربانیاں واجب ہو رہی تھیں، لیکن چونکہ حساب و کتاب کی طرف توجہ نہیں کی اور ابھی تک ویسے ہی ہیں، تو اس لیے اس کا حساب ضرور کیجئے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص التحیات آدھی یا اس سے زیادہ پڑھ کر پھر دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دے تو آخر پر سجدہ صاحب کا کیا حکم ہوگا؟ چلیں اور بولیں۔ جی، کیا کاکروچ اور کیڑے مکوڑوں کا جو ظاہری جسم ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اور اگر یہ کسی کھانے پینے والی چیز میں یا وضو اور غسل والے پانی میں گر جائے تو کیا حکم شرع کون گر گیا؟ کاکروچ اور کیڑے مکوڑے۔ کیڑے مکوڑے، ٹھیک ہے، اور بولیں۔ ہاں جی۔ اور بولیے۔ چلے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیں، یہ اگر کسی نے التحیات آدھی سے زیادہ پڑھ لی اور دوبارہ ریپیٹ کی تو سجدہ سہو لازم ہوگا، لیکن یہ دیکھیں گے کہ یہ قاعدہ اولا ہے یا قاعدہ اخیرہ، یہ ضرور دیکھا جائے گا۔ اگر قاعدہ اولا ہے یعنی پہلے والا تو پھر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، لیکن قاعدہ اخیرہ کے اندر ریپیٹ کر لیا تو التحیات پڑھنے کے بعد، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قاعدہ اخیرہ کے اندر درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے اور دعا اور ثنا وغیرہ بھی ہوتی ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن قاعدہ اخیرہ کے اندر چونکہ صرف التحیات پڑھنی ہے اور اس کے بعد درود شریف اور دعا وغیرہ منع کیا گیا ہے، اگر کر لیں تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، لہٰذا اس میں یہی حکم ہوگا کہ آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے۔ لیکن قاعدہ اخیرہ میں اگر کسی نے التحیات پڑھی تو پہلی التحیات تو واجب ادا کر دے گی، اور دوسری التحیات ذکر الہی کے طور پہ ایک شمار ہوگی، تو اس میں سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے بہن نے پوچھا کہ کیڑے مکوڑے پانی میں گر جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، فقہ حنفی کی روشنی میں اگر کوئی جاندار پانی میں مر جاتا ہے تو موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ پانی کو فاسد کر دے، بلکہ ہمارے نزدیک جب کوئی چیز مر جاتی ہے تو پانی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس میں بہتا ہوا خون ہو تو یہ پانی اس خون سے متصل ہوتا ہے اور وہ خون اس پانی کو ناپاک کر دیتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہر وہ جاندار جو پانی میں مرے اور اس میں بہتا ہوا خون نہ ہو، تو چونکہ جو ناپاکی کی اصل علت تھی کہ پانی کا خون سے اتصال، اختلاط وہ نہیں پایا گیا، لہٰذا پانی پاک رہے گا۔ کاکروچ وغیرہ نکال کے پھینک دیں، پانی بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر چوہا گر کے مر گیا تو چوہے میں بہتا خون ہوتا ہے، اگر وہ مر گیا تو چاہے پھولا پھٹا نہیں، جیسے پانی اس کے اندر پہنچے گا تو وہ پانی ناپاک کہلائے گا۔ تو کیڑے مکوڑوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرا یہ سوال پچھلے دفعہ بھی کیا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ 52.5 تولہ چاندی پہ آپ زکوٰۃ ادا کریں، تو میں نے اپنے وائف کو ہاتھ مہر بھی ادا کر دی تھی اور کچھ اور بھی ذرا سے ان کو تھوڑے سے پیسے ملے ہیں اور میرے پاس بھی تھوڑے ہیں، تو کیا ہم دونوں ملا کے اس پہ زکوٰۃ ادا کریں؟ اور ان کو واجب ہے جو ہاتھ مہر وغیرہ ادا میں نے کی ہے، اور رمضان کا مہینہ تو گزر گیا، زکوٰۃ ہمارے پر واجب ہے، کیا ہم آنے والے رمضان کا انتظار کریں یا کوئی اور ذریعہ ہے؟ آپ رحم کریں پلیز۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں چلیں پہلے ہم ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ انہوں نے زوجہ کو مہر وغیرہ ادا کیا، کچھ چاندی وغیرہ ان کے پاس ہے، تو ہم کیا الگ الگ اپنے زکوٰۃ کا حساب کریں یا دونوں ملا کر مال کو ادا کریں گے؟ دیکھیں، جو شرعی احکام ہیں وہ جب انسان عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو ہر ایک کی طرف الگ الگ متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی ہیں تو پھر شرعی حکم شرعی احکام جو ہیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ کہے گا بھی دونوں پیسہ ملاؤ اور پھر دیکھو، نہیں، بیوی کی طرف علیحدہ حکم ہوگا زکوٰۃ ادا کرو، آپ کی طرف علیحدہ ہے زکوٰۃ ادا کرو،
تو اس کا مطلب ہے آپ دونوں اپنا اپنا الگ الگ حساب کریں گے. بیوی کی ملکیت میں جو مال ہے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو آپ کی ملکیت میں مال ہے اس میں بیوی کا کوئی تعلق نہیں ہے. دونوں اپنا اپنا حساب کریں. اور رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. یہ بارہا ہم نے مسائل بتائے، لیکن آپ لوگ توجہ سے سنتے نہیں ہیں، نوٹ کرنے کی عادت نہیں ہے. آپ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا، لیکن آپ گھر کے 4 کام کریں، اس کے بعد کوئی آپ سے پوچھے مفتی صاحب نے کیا کہا تھا، آپ کے ذہن سے نکل جائے گا. ہمیشہ ایک ڈائری قلم لے کر بیٹھیں، کچھ پوائنٹ نوٹ کر لیں، اور جب پروگرام ختم ہو آپ رات کو بستر پہ لیٹیں، ایک دفعہ ان پوائنٹس کو نظر ڈالیں کہ کیا وہ مسئلہ ذہن میں ہے یا نہیں ہے. اگر نہ ہو تو یوٹیوب پہ چلے جائیں، یہ پروگرام ڈلے گا، اس کو پکا کر لیں ذہن کے اندر. تو بہرحال مسئلہ اب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کم از کم 52.5 تولہ چاندی کے برابر کسی بھی شکل میں کچھ مال وغیرہ جمع ہو جاتا ہے، تو یعنی جیسے 52.5 تولہ چاندی ہے یا کیش ہے یا مال تجارت ہے. ہاں اگر سونا ہو تو پھر وہ 7.5 تولہ سونا ہوگا. لیکن اگر فرض کر لیں 1 تولہ سونا ہے، تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا کیش، تو جب کسی سے بھی نصاب پورا نہ ہو رہا ہو تو فقہاء نے فرمایا کہ ان سب کو آپس میں ملا لیں. یعنی سونا چاندی کی رقم نکالیں اور کیش کو اس کے ساتھ ملائیں، تو دیکھیں گے آپ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہی بنے گا. جب یہ ہو جائے، آپ نے دیکھا کہ اتنا مال آ گیا، تو اس کو نوٹ کریں. اسلامی تاریخ، ٹھیک ہے نا، قمری سال کے حساب سے زکوٰۃ ہوتی ہے، انگلش کیلنڈر کے اعتبار سے نہیں. یہ تاریخ، یہ وقت، اور آپ جو بھی دن وغیرہ اس کو لکھ لیں. پھر 1 سال بعد آپ حساب کریں گے. جب آپ اب فرض کر لیں یہ 7.5 یہ جو نصاب ہے، یہ ہو سکتا ہے رمضان میں بنے، ہو سکتا ہے اس وقت محرم چل رہا اور مال بن جائے، تو 1 سال بعد پھر محرم میں ادا کریں گے. رمضان ہے تو رمضان میں ادا کریں گے، شوال ہے تو شوال میں ادا کریں گے. یہ آپ نے جو ذہن بنا لیا کہ شاید رمضان میں زکوٰۃ ہوتی ہے اور نہ نکلے تو نیکسٹ رمضان میں، یہ غلط ہے. اب آپ کہیں گے وہ صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں کب ہمارا نصاب پورا ہو گیا. اسی غفلتوں کی بنا پر تو میں عرض کرتا ہوں کہ شریعت کو ہم نے اتنا پیچھے رکھا ہے کہ اس کے بنیادی مسائل بھی نہیں پتہ. حالانکہ سیکھنا فرض ہے کہ کب نصاب پورا ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نصاب کب پورا ہوا اور کب اس تاریخ کو نوٹ کرنا ہے. تو پھر آپ 1 سال بعد حساب و کتاب کیسے کریں گے؟ اور یہ یاد رکھیں جب آپ پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے تو بلا عذر 1 دن کی تاخیر کرنا بھی گناہ ہے، ادا کرنی پڑتی ہے. اب آپ نے حساب ہی نہیں کیا، سال پورا ہو گیا اور آپ کو شعور ہی نہیں ہے کہ میرا سال پورا ہو گیا، تو اب آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی تھی لیکن آپ نے تاخیر کی، آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جانا شروع ہو جائے گا. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، روزے کر رہے ہیں، نام اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کر رہے ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ ہم نے دین نہیں سیکھا ہوا. تو لہٰذا آپ فوراً سے پیشتر غور کریں کب آپ کا پاس 7.5 تولہ 52 تولہ چاندی کے برابر رقم یا دیگر چیزیں جو میں نے بھی حساب بتایا اتنا نصاب ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر 1 سال دیکھیں کب ہوا، 1 سال کے بعد پھر حساب کرنا ہوتا ہے. اگر سال کے شروع اور آخر میں نصاب کم از کم مکمل ہو، درمیان میں کتنا آیا گیا وہ چھوڑ دیں، مکمل ہے تو بس سال کے بعد آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. لہٰذا دونوں آپ حساب کریں. اور رمضان کا جواب اسی میں ہو گیا کہ اگر آپ کے رمضان سے پہلے زکوٰۃ بن گئی تھی تو رمضان کا کوئی اعتبار نہیں. اور فرض کر لیں کہ اگر رمضان ہی تھا اور نکل گیا تو آپ فوراً سے پیشتر ادا کریں. اب اگلے رمضان کا انتظار کریں گے. ابھی میں نے مسئلہ بتایا کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے تو بلا عذر ادائیگی میں 1 دن کی تاخیر کرنا بھی گناہ ہے. آپ اس انتظار میں اگر ہوں گے کہ چلو اس رمضان نہیں نکال سکے اگلے رمضان نکال دیں گے، پورا سال تاخیر ہوگی اور پورا سال آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا. یہ غلط ہوتا ہے، اس لیے اس کا توجہ فرمائیں. ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے آپ سے 3 سوال ہیں. جی بہن بولیے. ایک سوال تو یہ کہ اگر ہم نماز میں بیچ میں ایک سورت پڑھ رہے ہیں، مثلا سورہ اثر پڑھ رہے ہیں اور ہمیں لگے بیچ میں ہم بھول گئے ہیں تو دوبارہ وہی اسی رکعت میں سورہ اثر دوبارہ پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ چاروں کل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی ہم فرض میں چاروں کل پڑھ سکتے ہیں، سنت میں سوری. اور تیسرا سوال یہ کہ کلمہ جب ہم مثلا وضو کرتے ہیں تو لوگ اکثر وہ دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں وضو کے بعد. بچے جی مسجد میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں مما جب وہ گلے کا کبھی مسح کر رہے ہوتے ہیں تب پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کانوں کا مسح کرتے ہیں تب پڑھتے ہیں. تو آپ پلیز مجھے یہ بتا دیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے، کیسے وہ کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے. یا ٹھیک ہے. اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں آپ کو. اچھا ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر ایسے ہے کہ ایک صاحب فوت ہو گئے، ان کی ایک وائف ہے اور پیچھے 3 بہنیں باقی ہیں. جی اچھا وائف ہیں اور 3 بہنیں، تو 3 بہنیں ہیں اور ایک لے پالک بیٹی ہے. جی
تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک کمرہ لے پالک بیٹی کو دے دینا، اس نے وصیت کی تھی؟ اور انہوں نے ایک آدمی کو پیغام دیا تھا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اور میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ لیتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی سورت پڑھ لیتا ہے درمیان میں بھول گئے، اگر آپ نے فرض کر لیں تو سورہ عصر کا آپ نے فرمایا اگر 3 آیات کمپلیٹ ہو جائے نا اور کوئی بھول رہا ہے آگے تو رکوع کر دے کہ کم از کم 3 آیات الحمد کے بعد 3 آیات کم از کم پڑھ لیں تو واجب ادا ہو جاتا ہے، پھر آپ چلے جائیں۔ اب اگر وہ بیچ میں آپ بھول گئے، دوبارہ آپ نے تصحیح کے لیے اس کو ریپیٹ کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ جیسے یہ رمضان میں آپ دیکھیں حفاظ کرام ہوتے ہیں، بعض اوقات ان سے مسٹیک ہوتی ہے، دوبارہ پیچھے سے پھر پڑھتے ہیں تو ان پہ سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ جو تصحیح کے لیے دوبارہ ریپیٹ کیا جائے اس میں مسئلہ نہیں ہوگا، تو اس میں کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔ اور سنتوں کے اندر چاروں قل پڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں ترتیب سے قرآن پڑھنا چاہیے، تو چاروں قل آپ ترتیب سے پڑھیں گے۔ ایک تو پہلے قل یا الکافرون، پھر سورہ اخلاص، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس۔ دوسری بات یہ ہے، یہ تو ترتیب ہو گئی کہ پہلی میں تھوڑی سی بڑی پڑھنا اور دوسرے میں تھوڑی چھوٹی سورت پڑھنا یہ افضل ہوتا ہے، اور یہ ہو رہا ہے اس میں۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ جی پہلے میں سورہ کافرون آپ نے پڑھی، دوسرے میں اخلاص، اور تیسری میں سورہ فلق جو سورہ اخلاص سے بڑی ہے، تو یہ کیا صحیح ہوگا کہ نہیں؟ بس یہ ذہن میں رکھیے کہ جو پہلی اور دوسری رکعت یہ ایک شفع کہلاتا ہے، ایک جوڑا، اس میں آپ کو قواعد کا خیال کرنا ہے، پھر تیسرے چوتھے میں الگ ہوگا مسئلہ۔ مثال کے طور پہ آپ نے پہلی میں کافرون پڑھی، دوسرے میں سورہ اخلاص، یہ بالکل ٹھیک تھی۔ اب یہ ختم سمجھ لیں، اب تیسرے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تیسرے کے اندر آپ نے فلق پڑھی اور چوتھی میں ناس، یہ بھی برابر ہیں، تو بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ چاروں رکعتوں کے اندر اس چیز کا خیال کرنا ہوتا ہے، شفع کے اندر ہوتا ہے، 2 میں خیال کرنا ہے کہ مثلا پہلی پڑھی پھر دوسری، الٹا قرآن اس میں نہیں پڑھیں گے۔ اگلے والوں کے اندر آپ کا الگ حساب و کتاب ہوگا، یعنی اس سے ہٹ کر اس کو چھوڑ دیں، اب آپ الگ ان 2 کا آپس میں بس تقابل کریں گے، اور اس حساب سے اگر چاروں قل آپ پڑھتی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ بچے جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے تو وہاں کوئی کان کے مسح کرتا ہوا کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی سر کا مسح کرتے ہوئے کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کلمہ شہادت، تو کیا صحیح ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ بچوں کو مشاہدے کے ذریعے دین سیکھنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو بچے ایسے ہی تذبذب میں رہیں گے۔ آپ میری بہن کیوں نہیں ان کو سکھاتی، کیوں نہیں ایک ایسے شخص کا آپ انتخاب کرتی، یا کسی معلمہ کا یا کسی عالم دین کا جو بچوں کو A to Z تمام چیزیں سکھائے کہ وضو کیسے ہوتا ہے، غسل کیسے ہوتا ہے، کیا کیا پڑھا جاتا ہے، کیا ترتیب ہوتی ہے، پھر اسی طرح نماز ہے، روزے کے بارے میں، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں، یوں ہی گناہوں کی معرفت کے بارے میں، یوں ہی بنیادی عقائد کے بارے میں ہم چھوڑ دیتے ہیں اس اعتماد کے ساتھ کہ بچے مسجد میں جا کے سیکھ لیں گے۔ ابھی آپ خود دیکھ لیں، تذبذب میں بچہ جائے گا، مشاہدہ ہی کرے گا، کوئی کسی طرح کر رہا ہے، کوئی کسی طرح، اور میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ہماری مسجد میں آنے والے نمازیوں کی اکثریت ضروری علم دین سے خالی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی اسی سنت پر عمل پیرا ہیں جس پہ آپ کے بچے چل رہے ہیں۔ اس لیے خدا را ان کو سکھائیں۔ کلمہ شہادت کا وضو کے دوران پڑھنے کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ ہر عضو کو دھوتے ہوئے درود پاک پڑھا جائے۔ کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے وضو ختم کرنے کے بعد، یہ مطلب ہے کہ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا تو اس کے بعد پڑھتے ہیں، بیچ میں تو کوئی جیسے درود شریف میں نے کہا وہ پڑھتے رہیں، لیکن اپنے بچوں کو آپ سکھائیں، ورنہ بچے اسی طرح تذبذب میں رہیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے بچے اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے سنت کیا اور کیا نہیں آگے چل کر؟ اگر انہوں نے نہیں سیکھا تو وہ کہیں گے بیٹا ہم نے گئے تھے یوں دیکھا تھا، بعض کو یوں دیکھا تھا، کچھ بھی کر لو۔ یہ دین نہیں ہوتا کہ کچھ بھی کر لو، دین مکمل تعلیمات فراہم کرتا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اسے اہمیت نہیں دیتے۔ اگر گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کر دے کہ جو اپنے بچوں کو وضو کا صحیح طریقہ سکھائے گا A to Z، تو اسے 5000 روپے ملیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کون اپنے بچوں کو نہیں سکھائے گا۔ میرے پاس اتنی کالیں ہوں گی کہ مجھے مطلب یہ کہ میرا شاید، اور واٹس ایپ پہ اتنے میسیجز ہوں گے کہ ہینگ ہو جائے گا سب کچھ، کہ خدا را ہمیں کچھ بتائیں، ہم نے بچوں کو سکھوانا ہے، کیونکہ 5000 کا معاملہ ہے۔ برا نہیں مانیے گا، میں کوئی آپ کو لالچی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سننے والوں کو اہمیت نہیں ہے ہماری، مادی اشیاء وابستہ ہو جائیں۔ ابھی گورنمنٹ اعلان کر دے جو 5 وقت نماز پڑھے گا اسے 50,000 کا الاؤنس ملے گا، نماز الاؤنس، مسجدوں میں جگہ نہیں ہوگی۔ اور ابھی جب مسجد کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ٹائم ہی نہیں ہے۔
شادی بیاہ کے ہال میں بیٹھے کھانے کا ویٹ کر رہے ہیں لیکن جا کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ نماز کی جگہ موجود ہے۔ اہمیت ہی نہیں ہے۔ آخرت تو اتنی معمولی ہو گئی، دنیا اتنی بڑی ہو گئی ہماری نگاہوں میں کہ دنیا ہو تو اس کے لیے سب کچھ کر لیں گے لیکن آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے خدا را بچوں کو علم دین سکھائیں، ورنہ بچے بیچارے اپنی عبادات کو ضائع کرتے رہیں گے اور فضیلتوں سے محروم رہیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ لے پالک بیٹی تھی، ان صاحب نے گھر والوں کو تو نہیں کہا، کسی شخص سے کہا کہ میری اس بیٹی کو ایک کمرہ دے دینا وراثت میں سے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ لے پالک بچی یقیناً وارثہ نہیں ہوگی، وہ تو ٹھیک ہے لے پالک ہے، اور غیر وارث کے لیے وصیت جائز ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر انہوں نے وصیت کی ہے کسی معتبر شخص کو اور واقع مطلب حلفیہ بیان دے دیتا ہے کہ بھئی ایسا ہوا ہے، اور گھر والے بلیف رکھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے آپ کو کہا ہوگا، تو پھر ایک کمرہ یا اس کی مالیت اس بچی کو دینا لازم ہے۔ یعنی اگر آپ مکان قائم رکھنا چاہیں تو کمرہ، اور بیچنا چاہیں تو اتنی مالی جو کمرے کی بنتی ہے بچی کو دے دیں۔ اس میں تھوڑا سا کلام رہتا ہے، میں کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ لے پالک بیٹی کے بارے میں ہم نے آپ سے گزارش کی۔ اس میں بس ایک مسئلہ یہ ہے کہ فرض کر لیں کوئی شخص آ کر یہ کہتا ہے کہ جی آپ کے اس مرحوم نے مجھے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ لڑکی کو ایک کمرہ دے دینا، اور ورثاء اس سے کہتے ہیں کہ اس پہ ثبوت دو، اور وہ ثبوت فراہم نہیں کر سکتا۔ اور ثبوت کیا ہے؟ دو عاقل بالغ مرد مسلمان، اور یا پھر ایک مرد دو عورتوں کو بطور گواہ پیش کرے کہ اس نے ایسا کیا تھا۔ اگر وہ نہ کر سکے اور وارث اس کے قول کا رد کرنا چاہیں کہ ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، وصیت پتہ نہیں تھی کہ نہیں تھی، تو ان کو بالکل حق حاصل ہے۔ ورنہ آج کل کے خیر مطلب اگر وہ میں نے اسی لیے کہا قابل اعتماد آدمی ہے تو پھر نہ کریں، چھوٹے سے مال کے لیے دے دیں اس بچی کو بھی۔ لیکن بہرحال ایک مسئلہ ہے، آج کل کے دور کے اعتبار سے مرنے کے بعد وصیتیں بنا کر آ جاتے ہیں کہ جی مرحوم نے تو مجھے یہ کہا تھا اتنا لے لینا، کوئی کہتا ہے مجھے اتنا لے لینا۔ اب وارث تذبذب میں آ جاتے ہیں کہ ان کو دینا بھی ہے کہ نہیں دینا۔ بعض تو جھوٹ بول دیتے ہیں کہ میرا قرضہ تھا آپ کے اس فلاں کے اوپر۔ یہ چیزیں بہت عام ہیں اس معاشرے کے اندر، تو اس وجہ سے میں نے یہ مسئلہ عرض کیا کہ اگر کوئی شخص آ کر خبر دیتا ہے کہ مرحوم نے اس طرح کی وصیت کی تھی اور ورثاء اس سے ثبوت مانگے اور وہ شرعی ثبوت فراہم نہ کر سکے، تو اس کے قول کو رد کر دینا شرعاً جائز ہے، بالکل جائز ہے کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے آپ پیش کریں۔ لیکن اگر فرض کر لیں کہ گھر والے سمجھتے ہیں سچی کہہ رہا ہوگا، چھوڑو جھوٹ بول رہا ہے تو اس پر وبال ہے، اور دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دے بھی سکتے ہیں۔ تو بہرحال اگر دیں تو پھر وہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ سنا ہے کہ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا مکروہ ہوتا ہے، تو اگر یہ صحیح مسئلہ ہے تو ہم بعض اوقات ہم مسجد میں جاتے ہیں، اوپر کی ٹینکیاں ہوتی ہیں، پانی آتا ہے، گرم آ رہا ہے، آج کل اتنی گرمی ہے بہت زیادہ، ہمارے کراچی میں بہت ہے، تو پھر اس وضو کا کیا حکم ہوگا؟ اگر اس پانی سے وضو کر لیا تو یہ تنزیہی ہوگا یا تحریمی ہوگا؟ دیکھیں جس گرم پانی سے وضو کرنے کو منع کیا گیا ہے وہ ہے کہ جو پیتل یا لوہے کی بالٹی کے اندر ہو، لوہے کے برتن میں ہو، کیونکہ اس سے پانی کے اتصال کی وجہ سے برس کے مرض کے ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ لہذا اگر پلاسٹک کی بالٹی کے اندر پانی جمع ہے اور وہ دھوپ کی شدت سے گرم ہو گیا، یا اوپر ٹینکی میں سیمنٹ کی ٹینکی ہے لیکن حدت کی وجہ سے پانی گرم آ رہا ہے، تو اس کو یوز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اتنا گرم کہ وہ آپ کو جلا ہی دے، اس وجہ سے کراہت تو ہوگی کہ بھئی اتنا گرم نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا اس کو مطلب کسی برتن میں نکال لیں، یا تھوڑا نارمل آئے تو استعمال کریں۔ لیکن اگر نارمل گرم ہے تو مطلقاً گرم پانی منع نہیں ہوتا، ایسے برتن کے اندر اگر گرم پانی ہو تو پھر، اور ایسے برتن کے اندر بھی اگر ہو مثلاً جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لوہے کی ٹینکی وغیرہ میں پانی ہے اور گرم ہو گیا اور آپ اس کو یوز کر رہے ہیں، تو وہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، کوئی تحریمی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ خاتون کسی پروگرام کے بعد دعا کروا رہی تھی، یعنی کوئی محفل تھی ان کے اطراف میں، اس میں خاتون دعا کروا رہی تھی، تو دعا کرتے ہوئے انہوں نے لفظ یہی ہے کہ لا علمی میں یا غفلت میں یوں دعا کی کہ اے اللہ جو دنیا سے بے ایمان چلے گئے ان پر بھی رحمت نازل فرما یا رحمت کی نظر فرما، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جو دنیا سے بے ایمان چلے گئے وہ کافر ہیں، اور کافر کے بارے میں اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں فرمایا، جیسے ایک آیت یہ ہے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، پھر وہ مر جائے کہ اس حال میں کہ وہ کافر ہے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دنیا اور آخرت میں تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
اور بھی دیگر آیات ہیں جو کفار اصلی کے بارے میں بھی ہیں. تو چلو مرتد کے بارے میں کفار اصلی کے بارے میں بھی یہی ہے، یعنی جو شروع سے ہی کافر ہوتے ہیں. مرتد تو وہ ہے جو مسلمان ہو پھر کلمہ کفر کہہ کے کافر ہو جائے. ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان کے اوپر مرنے کے بعد اگر یہ کفر میں مریں مغفرت اور رحمت کے دروازے بند ہیں. اب اگر کوئی اس کے خلاف دعا کرتا ہے تو گویا کہ اس کو ان آیات پر شبہ ہے، شک ہے، وہ ان کو صحیح نہیں سمجھتا جن میں ان کے حالت کفر پر مرنے پر ان کے لیے مغفرت اور رحمت کے دروازے بند ہونے کا ذکر ہے. تو لہذا ایسا شخص دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. یہی علماء نے ارشاد فرمایا. اس لیے کسی بھی کافر کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنا، اگر کوئی کافر مر جائے تو اس کے لیے ایسے الفاظ رکھنا اللہ اس کو رحمت کی جگہ پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے، جو ایسا کرے گا سب دائرہ اسلام سے خارج. تو یہ خاتون بھی باہر ہوئیں اور جن لوگوں نے اس پر آمین کہا وہ بھی باہر ہو گئے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا تو دین کیوں نہیں سیکھا تھا آپ نے. یہاں پہ یہ کم علم عذر نہیں ہے، قرآن کی واضح آیات موجود ہیں. قرآن اسی لیے کہا نا کہ بار بار پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ تاکہ پتہ تو چلے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کس چیز کے بارے میں مطالبہ فرما رہا ہے. تو لہٰذا ان خاتون کو بھی چاہیے کہ ناک اونچی کیے بغیر، تکبر میں مبتلا ہوئے بغیر، کیونکہ اس قسم کے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں انہیں جب سمجھایا جائے تو ان کے اندر ایک باطنی، میں نے تکبر دیکھا ہے، ہر ایک میں نہیں ہوتا الحمدللہ، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن بعض میں ایک باطنی تکبر ہوتا ہے جو حق کو قبول کرنے سے روکتا ہے. انہیں گلٹ فیل ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اچھا ایسا ہم کلمہ پڑھ لیں گے تو پھر لوگ شاید ہماری وہ عزت اور ویلیو باقی نہیں رہے گی جو پہلے قائم تھی، تو وہ ڈٹ جاتے ہیں اپنے کفر پر اور یہ اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو بہرحال ان خاتون کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا، اور جتنوں نے آمین کہا ان سب کو بھی چاہیے کہ وہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسی خاتون جن سے اس قسم کے معاملات سرزد ہو رہے ہیں ان کو مجبور کریں، آپ بونڈ کریں کہ اگر دوبارہ تبلیغ دین کرنی ہے تو پہلے ایک لکھا ہوا اپنی تقریر آپ کسی اچھے مفتی صاحب کو چیک کروائیں، وہ یس کہیں تو پھر وہ ان کو کرنے کی اجازت دی جائے. ایسے لوگ پھر اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں پبلک کے درمیان بیان کرنے دیا جائے کہ وہ خود بھی دائرہ اسلام سے باہر ہوں اور سامنے بیٹھے منہ کے لیے بھی مصیبتیں پیدا کر دیں. تبلیغ دین اچھی چیز ہے، اس کا شوق اچھی چیز ہے، لیکن جب ہم کم علمی کے ساتھ کرتے ہیں تو خود بھی تباہ ہو سکتے ہیں اور آخرت کی بھی تباہی ہو سکتی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے، میں بھی ایک عالم دین ہوں، مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے. تو اگر جو فیلڈ میں واقعی صاحب علم ہوتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ قرآن، تفسیر اور دیگر علوم پڑھے ہوتے ہیں، اگر ان سے غلطی ہو جائے کہ ان کی غلطی میں اور ایک عام آدمی جس نے علم نہیں سیکھا اور تبلیغ دین کر رہا ہے، ان دونوں کی غلطی میں فرق ہوتا ہے. ان کی غلطی ہوگی، انہیں بھی تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا، لیکن گرفت کے امکانات کم ہوں گے کیونکہ یہ بے دھیانی میں ہی ہوگا، علم تو تھا. اور جس نے علم ہی نہیں سیکھا اور وہ پبلک میں بیٹھ کر تبلیغ دین کرنے لگے اور غلطی کرے تو چونکہ وہ لا علمی اور جہالت کے ساتھ تبلیغ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے اس کا حکم سخت ہوتا ہے. یہ وجہ فرق بھی ذہن میں رکھیں. تو بہرحال حکم ہم نے آپ کو بیان کر دیا. بہن کہتی ہیں کہ میری ایک سہیلی ہے، انہوں نے ایک مکان کرائے پر لیا اور یہ باہر کے ملک کا کہیں کا مسئلہ تھا. تو اب پہلے تو کچھ بھی طے نہیں ہوا تھا، لیکن ان کا جو مالک مکان ہے اب وہ اپنا سامان لا کے ان کے سٹور میں رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، یہاں رکھیں گے، اور کرایہ پورے گھر کا لیتا ہے. تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب پہلے طے نہیں ہوا تھا تو آپ کی سہیلی اس وقت پورے مکان کی عارضی طور پہ مالکہ ہے اور ان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں تصرف کریں، کیونکہ وہ پورا کرایہ لے رہے ہیں. اور اگر نہیں باز آتے تو پھر ان کو ایک نیا ایگریمنٹ کم از کم اسٹور روم کے بارے میں کرنا ہوگا کہ اب ہم اگلا کرایہ جب آپ کو دیں گے تو اس اسٹور روم کا کرایہ ہم نہیں دیں گے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ٹوٹل کا آپ رقبے کا اعتبار سے کرایہ کو دیکھیں کتنا بنتا ہے اور پھر اس اسٹور روم کا کے لیے کتنا کرایہ اس کے لیے مختص آپ کو نظر آئے، کیلکولیشن کریں گے تو ہو جائے گا. اتنا پیسہ ان کو مت دیں، پھر ٹھیک ہے وہ یوز کرنا چاہیں کریں، وہ الگ بات ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ گھر میں بھی جھگڑا ہو رہا ہے، یعنی جیسے شوہر منع کر رہا ہوگا یا بیوی جھگڑا کر رہی ہوگی شوہر سے کہ تم کیوں رکھنے دے رہے ہو، ٹینشن ہے گھر کے اندر، تو اس لیے ان کو یا تو پیار سے منع کریں اور یا پھر دوسرے طریقہ اختیار کریں کہ کرایہ ان کو اس کا نہ دیں. ایک بچے نے کویسچن کیا کہ میری موٹر سائیکل میں پنکچر لگنا تھا، میں کھڑا کر کے کام سے چلا گیا، واپس آیا تو بے دھیانی میں گاڑی لے کے چلا گیا، دیکھا تو وہ ٹائر میرا پرانا تھا، نیا ٹائر لگا ہوا ہے، یعنی وہ کسی اور کا ٹائر اس کو لگا دیا اور اس کا ٹائر دوسرے کی گاڑی میں لگا دیا. تو یہ کہتا ہے میں گیا اس سے، میں نے کہا کہ بھئی یہ میرا نمبر لے لو، وہ لڑکا آئے تو مجھے بتانا، میں فوراً آ کے ٹائر اس کا دے دوں گا. تو میں کئی دفعہ گیا لیکن پنکچر والا کل آ جانا پرسوں آ جانا کرتا رہا کیونکہ اس کا کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا اس کے پاس.
اور یہ کہتا ہے کہ کچھ عرصے بعد جب میں پہنچا تو وہاں دیکھا تو پنکچر والا بھی غائب ہو چکا تھا، اب یہ ٹائر میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں بالکل آپ کر سکتے ہیں یہ ٹائر، کیونکہ اس میں آپ کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، یہ پنکچر والے کی ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہ آپ کا ٹائر نہیں ہے، یہ اس شخص کا ٹائر ہے۔ لیکن یہ جب آپ وہ شخص نہیں مل رہا آپ کو اور آپ کا ٹائر اس کے پاس چلا گیا ہے تو آپ بالکل اس کو یوز کر سکتے ہیں ابھی تو، اور اگر وہ کبھی آپ کو ملتا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس کا ٹائر واپس کریں اور اپنا ٹائر لے لیں، لیکن جب تک وہ نہ ملے اس ٹائر کو آپ یوز کر لیں۔ اور اس میں یہ ضرور کر لیں کہ آپ غور کریں کہ آپ کے ٹائر کی قیمت اور اس نئے ٹائر کی قیمت میں کتنا ڈفرینس ہوگا۔ مثلا اگر آپ کو اندازہ ہو کہ اگر یہ ہے تو یہ 500 روپے زیادہ کا ہوگا تو 500 روپے اس نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں اور یوز کرتے رہیں، اور فرض کر لیں اگر وہ آ گیا تو وہ صدقہ آپ کا بس ہو گیا، ٹائر بہرحال آپ کو دینا ہوگا، لیکن اگر وہ نہیں آیا تو بس پھر آپ یوز کریں اور زائد قیمت کو صدقہ کر دیجیے گا۔ یہ بچہ کہتے ہیں کہ میں سافٹ ویئر کمپنی میں کام کرتا ہوں، اور اب پتہ نہیں بچہ ہے کہ نہیں، میرا بچہ کہہ دیتا ہوں، اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں نا تو ایسے ہی کہہ دیتا ہوں۔ تو یہ بھائی نے کویسچن کیا، سافٹ ویئر کمپنی میں کام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صبح جیسے ہم جاتے ہیں، اس کے ٹائم فکس ہے، پھر ہمیں 9 گھنٹے تک ہماری ڈیوٹی ہے، لیکن ہم اکثر لیٹ پہنچتے ہیں، اور کمپنی نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ 9 گھنٹے بس پورے کرنے ہیں، تو ہم صبح وقت پہ نہیں پہنچتے، تھوڑا لیٹ پہنچتے ہیں، لیکن اس کے بعد 9 گھنٹہ پورا کر لیتے ہیں اور پروجیکٹ پہ پورا کام کرتے ہیں، کام بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ تو یہ جو ہم لیٹ پہنچ رہے ہیں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس کی سیلری جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اگر تو آپ کی کمپنی نے آگے یہ اجازت نہ دی ہوتی تو پھر تو آپ مثلا 9 بجے اگر پہنچنا ہے اور آپ 10 بجے پہنچ رہے ہیں تو 1 گھنٹے کی سیلری آپ کے لیے حلال نہیں تھی، کیونکہ آپ کو 9 بجے فکس وہاں پہ پہنچنا لازم ہے، چاہے کام نہ ہوتا۔ لیکن جب کمپنی نے آپ کو آسانی دی ہوئی ہے کہ 9 بجے ڈیوٹی ٹائم شروع ہوتا ہے لیکن آپ لیٹ آئیں تو اتنا ہی آپ آگے اس کو پورا کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اب آپ کے لیے سیلری بالکل طیب اور حلال ہے۔ لیکن اس سے وہ ہمارے بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں جن کو گورنمنٹ نے یا پرائیویٹ اداروں نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے، وہ لیٹ پہنچتے ہیں اور جلدی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور سیلری پورے وقت کی لے رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں جتنا وقت آپ ڈیوٹی پہ حاضر نہیں تھے، چاہے بیچ میں آپ نے کام ڈبل کر لیا ہو، لیکن جتنی دیر آپ پہنچے اور جتنی دیر پہلے نکل گئے، اس وقت کی اجرت یا سیلری آپ کے لیے حلال نہیں ہے، آپ کو کمپنی کو واپس کرنی ہوگی۔ نہیں کریں گے تو میدان محشر میں وہ آپ سے سامنے کھڑا کر کے ریسیو کر لے گا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ ایک شخص کی 2 بیویاں تھیں، اس نے اپنی دوسری بیوی کو ایک فیک آئی ڈی بنائی اور اس سے طلاق بھجوا دی، اور باقاعدہ بیوی کا نام صحیح لکھا کہ میں تمہیں فلاں فلاں کو طلاق دیتا ہوں، اور فیک آئی ڈی سے بھجوائی ہے، تو کیا حکم شرع ہوتا ہے، طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دیکھیں طلاق ہو گئی، اگر شوہر اقرار کر رہا ہے کہ یہ میں نے کیا تھا تو آئی ڈی اپنی قائم رکھے پہلے والی یا فیک بنا لیں، بہرحال دی تو بیوی کو طلاق اور شوہر ہی دیتا ہے، فیک آئی ڈی سے کیا فرق پڑے گا، طلاقیں ہو جائیں گی۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل کل اسی وقت 8 سے 9 آپ سے ملاقات دوبارہ ہوگی۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے اور انہیں بنیادی علوم دینیہ سکھا کر کامل مسلمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔